اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اتنا خوبصورت اور اتنا کھلا ہے، یہ بھی ایک یونیک چیز ہے۔ I'd like to appreciate the Sindh government's initiative، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ سندھ حکومت جہاں بھی اس قسم کا پازیٹیو کام ہو رہا ہوگا ان کے ساتھ دیکھے اس پازیٹیو کام میں انشاءاللہ تعالیٰ اضافہ کرتا رہے گا۔ And I look forward کہ سی ایم صاحب مجھے جلد ہی جو ہمارے پیپل اسکوائرز ہے ان کا جو نئے فیزز انوگریٹ ہونے کے لیے تیار ہے ان کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو پھر نیکسٹ ٹائم تکلیف دیں گے۔ تھینک یو۔ چلو اس کو آواز آ گئی۔ چیئرمین صاحب، جب سے آپ نے ینگسٹر کا ذکر کیا، آپ نے کراچی کا ایڈمنسٹریٹر بھی اپنے طرح ایک نوجوان لگایا ہے، لیکن جب سے اس کی تعیناتی ہوئی ہے، میں اس کو محبت میں میر کہتا ہوں، تو میر کی جب سے تعیناتی ہوئی ہے، کراچی سے لے کر اسلام آباد تک کھدری سی مچ گئی ہے، وفاقی وزراء اور اس کے جو میں نام نہیں لے رہا، آپ سمجھ گئے نا، وہ سارے اس پر اتنا برس رہے ہیں جیسے ابھی تک کراچی میں دادر میں نہیں برسے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خوف ہوتے بھی ان کو شاید حقیقی خوف ہو گیا ہے، جو 40 سال سے آپ کا کراچی میں راستہ روکے ہوئے تھے، کیا پہلی مرتبہ واقعی آپ کراچی فتح کرنے جا رہے ہیں اور ان کو خوف ہوا ہے؟ دیکھو، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے اچھا ایک آبزرویشن تو کیا ہے کہ کیوں اتنا تکلیف اسلام آباد کو اور ہمارے اپوزیشن کی جماعتوں کو ہوتا ہے، اور میرا خیال میں ان کا ایک ہیبٹ بن گیا ہے کہ وہ کراچی کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے اور نہ کسی اور کو کرنے کو اجازت دے رہے ہیں، اور ان کو اس بات کی تکلیف ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی دن رات محنت کر رہی ہے، ان کے سازشوں کے باوجود، ان کے ساتھ نہ دینے کے باوجود، کم وسائل کے باوجود، زیادہ محنت کے ساتھ مل کے ہم اپنے محدود وسائل سے کام تو ہو رہا ہے کراچی میں، پورا صوبہ میں اتنا لمیٹڈ وسائل کے باوجود ہم اپنا محنت بھی جاری ہے، اور ساتھ ساتھ ہم اپنے حقوق کا جدوجہد جاری رکھ رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ناانصافی وفاقی حکومت اس صوبہ کے ساتھ، اس شہر کے ساتھ بار بار کر رہی ہے، وہ عوام کے سامنے ہے، عوام اس کو دیکھ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کراچی سے لے کے کشمیر تک پاکستان کے عوام پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہی ہے، پاکستان کے عوام سمجھتی ہے کہ ان کے مسائل کا حل اور واحد امید پاکستان پیپلز پارٹی۔ آپ نے پچھلے دنوں ایک بات کہی کہ الیکشن کی حکومتیں تیاری کریں، تو آپ کی جماعت میں اس وقت ریٹائرڈ جنرل شامل ہو رہے ہیں، اس کا تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ یہ 100 الیکٹورل حکومت بناتے ہیں، تو کیا آپ کو آسرا دیا گیا ہے کہ آنے والی حکومت آپ کی آ رہی ہے یا آپ ابھی سے اس کی تیاری کر رہے ہیں؟ آپ تو جانتے ہو، آپ اس شہر سے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست چلتی رہتی ہے، ہم اپنے الیکشن کا تیاری جو ہے مسلسل اس الیکشن تیاری موڈ میں ہوتے ہیں، اور ایک طرف جہاں ہمارا جدوجہد ہوتا ہے، ہمارا پولیٹیکل موبلائزیشن ہوتا ہے، ہمارا تنظیم سازی ہوتا ہے، ہم ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے جماعت میں کراچی سے لے کے کشمیر تک، اور جی ہاں کوئٹہ تک جوائننگز ہو رہے ہیں، زور و شور سے ہو رہے ہیں، نچلی سطح سے لے کے اوپر سطح تک بڑے بڑے لوگ شامل ہو رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی محنت کرتا ہے، جب نیک نیتی کے ساتھ ایک کام کیا جاتا ہے اور عوام نے دونوں باقی جماعتوں کو بھگتا ہے، دونوں باقی جماعتوں کے حکومتیں بھگتے ہیں، تبدیلی کو پہچانا ہے کہ تبدیلی کا اصل چہرہ بے روزگاری، غربت اور مہنگائی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ سارے لوگ پیپلز پارٹی کی طرف آ رہے ہیں۔ جہاں تک الیکشنز کی بات ہے، یہ بہت انسٹیبل حکومت ہے، انلیجیٹمٹ حکومت ہے ہی، لیکن یہ بہت ہی انسٹیبل ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی وقت عام انتخابات ہو سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ کنڈیشن ہوتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ان دنوں کراچی میں ہیں، اور کل ویسے اے پی ڈی ایم جو اپوزیشن کا اتحاد ہے اس کا اجلاس ہے، ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا پیپلز پارٹی اب تک اے پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، یا تو ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے اپوزیشن اور اے پی ڈی ایم کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پیپلز پارٹی اب اٹیچ ہو گئی ہے، تو کیا کامنٹ کریں گے آپ اے پی ڈی ایم پر؟
ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو. ہم چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یکساں اپوزیشن حکومت کو نقصان پہنچا سکتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جمہوری انداز سے سیاست کیا جاتا ہے تو ہم نہ صرف نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن ہم نے نقصان پہنچا کے دکھایا ہے. جب تک پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا حصہ تھا، جب تک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پیپلز پارٹی کی بات مان رہی تھی، پیپلز پارٹی کی پالیسی اپنا رہی تھی، تب تک اپوزیشن مسلسل جیت رہی تھی. چاہے وہ 11 کا 11 بائی الیکشن جو ہمارے اپوزیشن جماعتیں نہیں چاہتے تھے کہ ہم بائی الیکشنز میں حصہ لیں، لیکن پیپلز پارٹی کی بات مانتے ہوئے ہم نے وہ بائی الیکشنز میں حصہ لیا. ہم نے حکومت کو شکست دلوایا. ہم نے خیبر سے لے کے کراچی تک، پشین سے لے کے فاٹا تک حکومت کو شکست دلوایا اور پوری قوم کو دکھایا کہ عوام اپوزیشن کے ساتھ ہے. جب پی ڈی ایم نے پیپلز پارٹی کی بات مانی اور وہ سینٹ الیکشن جس میں وہ حصہ نہیں لینا چاہتے تھے، پیپلز پارٹی کے کہنے پہ وہ حصہ لیے، تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے تاریخی شکست حکومت کو دلوائی. یہاں تک کہ اسلام آباد میں اپنا سینیٹر کو جتوا کے ہم نے مجبور کر دیا تھا کہ خان صاحب اب عدم اعتماد کے ووٹ لے. اب آگے جا کے اگر اپوزیشن سیریس ہیں، وہ حکومت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو ذاتی مفاد کے بجائے، انڈیویجولز کی سیاست کرنے کے بجائے ہمیں اصولوں پہ کرنا پڑے گا، جمہوری ہتھیار اپنانا پڑے گا. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن سیریس ہے، اگر اپوزیشن مل کے عدم اعتماد پہلے بزدار کے خلاف پھر عمران خان کے خلاف لے کر آتے ہیں، تو کل حکومت گر جائے گی. ہم سمجھتے ہیں جو ہمارے اپوزیشن کے دوست ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ کون سنگین ہے حکومت کو نقصان پہنچانے میں. کیا وہ جو ان کو وہ تجویز دیتے ہیں جو حکومت کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا پہنچاتا ہے یا پہنچایا ہے، یا وہ جو ایسے تجویز دیتے ہیں جو صرف اپوزیشن کو نقصان پہنچاتا ہے. یہ بتا دیں کہ بلوچستان میں آپ نے بڑا سیاسی پاور شو کیا، تو ایک تو وہ صورتحال ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی پارٹی شاید کوئی صحیح سے گرین سگنل ملا ہے. ایک تو یہ سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ آج وزیر اعظم کراچی میں موجود تھے اور کراچی کے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے ایک اجلاس رکھا گیا تھا. اب پتہ نہیں کہ وہ ہوا کہ نہیں ہوا، کیونکہ میڈیا کو جو خود رکھا گیا ہے ان کی ایکسرسائز سے. تو یہ کراچی کے ساتھ جو وفاقی حکومت کا رویہ ہے، جس کے ترقیاتی اسکیمیں مختلف وقتوں میں اعلان کی گئی ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کیوں نہیں اس سے عمل درآمد ہو رہا؟ جہاں تک یہ اشاروں کی بات ہوتی ہے، آپ سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو صرف اور صرف عوام کے اشاروں پہ یقین رکھتی ہے، اور کسی اور کے اشاروں پہ نہ ماضی میں چلا ہے، نہ آج چل رہا ہے، اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ کل چلے گا. یہ ہماری جو دوسری جماعتیں ہیں سارے کے سارے 100% ان کے انسٹیٹیوٹرز اور ان کی نرسری سے بنے ہوئے جماعتیں ہیں. تو جب وہ پیپلز پارٹی کو سیاست کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرح ہم اشاروں پہ چلتے ہیں. لیکن جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا ہے، پیپلز پارٹی نہ ماضی میں نہ انشاءاللہ تعالیٰ کل پہ کسی اشارہ پہ چلے گا. جہاں تک ہمارے ترقیاتی منصوبے ہیں، بجٹ کے وقت چیف منسٹر صاحب نے پورے خط پہ اور آن ریکارڈ دے کر آیا تھا جو ناانصافی سی ایم صاحب اور ہمارے صوبہ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جو ہمارا این ایف سی کا حق ہے، جو ہمارا شہر کا حق ہے، وہ ہمیں نہیں دیا جا رہا ہے. جو ہمارا گنتی سینسس میں ہوتا ہے وہ غلط طریقے سے ہوتا ہے تاکہ ہمیں اپنا شہر اور اپنا حق نہیں دیا جاتا. اور جہاں تک ترقیاتی اعلانات وفاقی حکومت کی طرف سے، ہم نے بھی پچھلے بارشوں میں اور پچھلے مانسون کے سیزن میں یہ سنا تھا کہ 1000 ارب روپیز کراچی کے لیے کتنا اعلان کیا؟ 1.1 ٹریلین روپیز، 1100 ارب روپیہ وفاقی حکومت نے اعلان کیا. 1 سال ہو چکا ہے، 1 روپیہ نہیں پہنچا، ایک اینٹ نہیں لگایا گیا، 1 قطرہ پانی نہیں دلوایا گیا، 1 میگا واٹ بجلی نہیں دلوایا گیا. انہوں نے
صرف اور صرف کراچی اور اس صوبے کے عوام کو تکلیف پہنچایا ہے. ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ حکومت جلد جا رہی ہے. آنے والی حکومت پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی جو عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں. بلال بھٹو زرداری صاحب جیسے آپ سنجرانی بولیو سے بلال صاحب محترمہ بینظیر بھٹو ایگزائل ختم کر کے واپس وطن آئی تھی تو 18 اکتوبر کو 2 دھماکے ہوتے. آپ بلوچستان میں گئے, شمولیت ہوئی بڑی اور 2 دھماکے ہوتے ہیں. یہ آپ کو کیا پیغام ہے, کس کی طرف سے پیغام ہے, یا فوج کی طرف سے یا پھر طالبان کی طرف سے, کیونکہ آپ بار بار طالبان پر حملے کرتے رہتے ہیں, یا کون سا یہ میسج ہے؟ دوسرا, وزیر اعظم کراچی آئے ہیں, ایک بار پھر وزیر اعظم مراد علی شاہ کو نہیں بلایا, یہ کیا تاریخی تبدیل کے بعد صوبے کے ساتھ ایک تبدیل تھی وزیر اعظم کی طرف سے؟ جہاں تک دہشت گردی کے واقعے ہیں, وہ جی کل پرسوں کوئٹہ میں بم دھماکے ہوئے تھے. ہم نے ان دہشت گردی کے واقعے کے تنقید بھی کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ حکومت دہشت گردوں کو اپیز کرنے کے بجائے, نرم رویہ رکھنے کے بجائے, حکومت کو دہشت گردوں کے ساتھ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کرنا چاہیے. نیشنل ایکشن پلان کو اپنانا پڑے گا تاکہ ہم دہشت گردی اس پورے ملک سے ختم کر سکتے ہیں اور اس خطرہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کی صورتحال کے بعد دہشت گردوں کا اگلا نشانہ پاکستان ہوگا. اس کو اگر ہم نے سنبھالنا ہے تو ہمیں نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کرنا پڑے گا. افسوس کے ساتھ جو ہمارا وزیر اعظم ہے وہ دہشت گردی کے ساتھ اور دہشت گردوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں, دہشت گردوں کو شہید قرار دیتا ہے, اور وہ جو سپاہی, وہ جو پولیس آفیسر جنہوں نے ہمارا شہر کراچی سے لے کے وزیرستان تک اپنے جان کی قربانی دی ہے اس دہشت گردی کا مقابلے کرنے کے لیے, ان کو لاوارث چھوڑا ہے. ہم سمجھتے ہیں اس پورا پالیسی کو ریویو کرنا پڑے گا. جب تک خان صاحب اپنا پالیسی کو ریویو نہیں کرتا ہے تب تک یہ دہشت گردی کا خطرہ رہے گا. جناب صاحب, جمہوری جدوجہد پر یقین کرنے والی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت پیپلز پارٹی نے کیسے بلوچستان میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے موروں کے ساتھ ہاتھ ملا لیا؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے, کیونکہ آپ کا تو بالکل چہرہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, لیکن وہ جانے جاتے ہیں مورا اسٹیبلشمنٹ کے, جن موروں کو آپ نے جماعت میں شامل کیا, تو کیا اقتدار حاصل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اب کچھ بھی کر سکتی ہے؟ اب میں ایک تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی کا اینٹی نہیں, پرو پیپل رہا ہے, اور جس کا پالیسی اینٹی پیپل ہوگا ہم ان کے اینٹی ہوں گے, جن کے پالیسی پرو پیپل ہوگا ہم ان کے ساتھ دیں گے. جہاں تک یہ جو آپ سب نے کچھ دنوں کے لیے میرے جو لوگ شامل ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں, ان کو یہ غلط چھاپ ان پہ ڈالا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ فار ایگزامپل ثناء اللہ زہری صاحب کی بات کر رہے ہوں, جب تک وہ نون لیگ میں تھا تو وہ ان کے انقلاب کو بلوچستان میں لیڈ کر رہا تھا, اور جب وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں آ جاتا ہے تو وہ برا بن جاتا ہے. یہ بڑا ناانصافی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی بلوچستان میں سیاست کرتے ہیں وہ بڑا مختلف انداز میں سیاست کرتے ہیں ایز اپوز ٹو پنجاب, اور پنجاب کے ترجمان, لاہور کے ترجمان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خزدار میں اور کوئٹہ میں سیاست کرنا کیا چیز ہے. ثناء اللہ زہری صاحب کے بیٹے کو شہید کیے گئے ہیں, اور بڑا افسوس کی بات ہے کہ جب پی ڈی ایم کا جلسہ کوئٹہ میں ہو رہا تھا تو ثناء اللہ زہری صاحب کو اور جنرل قادر بلوچ صاحب کی انسلٹ ہوا, اور ان کو اس جلسہ میں دعوت بھی نہیں دی گئی تھی, اور یہی وجہ بنا ان کی اپنی جماعت کا علیحدگی اپنانے سے. اور ہمارے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نیا راستہ کھل چکا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے, ہمارے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں جو اس حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں, جو عمران خان کو بگانا چاہتے ہیں, اور پاکستان کو ایک پیسفل, پراسپرس اور ترقی پسند پاکستان بنانا چاہتے ہیں. میرا سوال آپ سے ہے کہ کراچی میں اس وقت 13 سال سے پورے دن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی 13 سال کی حکومت ہے, کراچی کے لیے اسپیسیفک اب آپ کی کیا ترجیحات ہے؟ نہ اسمارٹ ٹرانزٹ کے منصوبے مکمل ہوئے ہیں, نہ فراہمیات کے بنیادی مسائل حل ہوئے ہیں, مجھے ترجیحات اس وقت کیا ہیں جو فوری طور سے کراچی میں نظر آئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اسمارٹ ڈیولپمنٹ کی ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب اور اس کی پوری ٹیم کی دن رات کا محنت آپ کے سامنے ہے، اور جس طریقے سے کراچی کے ہر ڈسٹرکٹ میں مفت علاج کے NICVD کے یا چیسٹ پین یونٹ یا ہاسپٹل پورا کا پورا بنا ہوا ہے، جگہ جگہ پبلک اسپیسز، جیسے آج ہم اس YMCA میں ہیں، مگر ویسے پیپلز فیئر کے کانسیپٹ پہ بڑے پبلک اسپیسز بنائے گئے ہیں کراچی میں۔ پانی کے منصوبے میں پانی کے تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے جو اقدامات ہب ڈیم اور مختلف منصوبے سندھ حکومت نے اپنائے ہیں، جس طریقے سے وہ واحد حکومت ہے جس نے اپنا ٹرانسمیشن لائن سیٹ کر کے ایک 100 میگا واٹ کا ایکسٹرا بجلی کے الیکٹرک کو بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی محدود وسائل کے باوجود اپنی محنت کی نتیجے میں کراچی کے عوام کے مسائل کا حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم جد و جہد کر رہے ہیں کہ ہمارا صوبہ کو حق دیا جائے، ہمارا شہر کو، ہمارا کیپٹل کو اپنا حق دیا جائے، تاکہ ہم یہاں کے عوام کا مسائل حل کر سکیں۔ کچھ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کو سینسس میں گنتی کم کی جائے گی، اگر آپ کو NFC ایوارڈ میں آپ کو اپنا فنڈ نہیں دیا جائے گا، اور پوری ملک سے اور پوری دنیا سے امیگریشن اسی شہر میں ہوگا، تو ہمارے پاس وسائل کم ہوں گے اور کام بہت زیادہ ہوگا۔ مگر پیپلز پارٹی نے ان کم وسائل کے باوجود زیادہ ریزلٹس دکھائے ہیں، اور کراچی کے عوام اور پورے ملک کے عوام کو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے، ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنا حق بھی دلوائیں گے اور آپ کے مسائل کا حل بھی نکالیں گے۔ چیئرمین صاحب، میرے آپ سے دو سوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب آپ امریکہ جا رہے تھے تو پوری حکومت ہل گئی تھی، کوئی کہہ رہا ہے اپوائنٹمنٹ لیٹر لینے گئے، کوئی کہہ رہا ہے جاب لینے گئے، کوئی کہہ رہا ہے CV لینے گئے۔ ایک تو سوال یہ ہے، دوسرا یہ کہ وہاں سے آپ کو سگنل ملا، تیسرا یہ کہ جب شیخ رشید آئے تھے تو شیخ رشید سے میں نے سوال کیا کہ اگلی حکومت بلاول بھٹو زرداری کی ہوگی یا مریم نواز کی ہوگی، تو انہوں نے کہا یہ 5 سال بھی یہ حکومت پورے کرے گی، اگلے 5 سال بھی حکومت جو ہے PTI کی آئے گی، تو آپ کیا راضی ہو گئے ہیں؟ جہاں تک امریکہ کا ہمارا ٹرپ کی بات ہے، وہ میں نے پہلے بھی کلیئر کیا تھا، اور اس ٹرپ میں ہم نے تو واشنگٹن کا دورہ کیا ہی نہیں تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ مہینوں بعد ہم واشنگٹن کا دورہ بھی کریں گے، پھر آپ ان کے چیخے دیکھیں۔ جہاں تک شیخ رشید صاحب کا بیانات ہے، یہی صاحب مشرف کا بھی وزیر تھا، اس کے لیے بھی کہتا رہا کہ اس کا حکومت آنا ہے اور آتا ہی رہے گا، اور پھر اسی وزیر صاحب نے دیکھا کس طریقے سے صدر زرداری نے، مرد ہور نے اس مشرف کو بھی بگایا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کپتان کو بھی بگائیں گے۔ چیئرمین صاحب، میرا نام شبیر لاچاری ہے، 50 یو سے میرا واسطہ ہے۔ اچھا، وفاقی سرکار نے پچھلے دنوں جو جزائر ہیں سندھ کے، ان کے حوالے سے ایک متنازع فیصلہ کیا، اعلان کیا، وہ اپنی جگہ پہ اب MPO کی فرمائش پر سن 71 میں جو لوگ بنگلہ دیش چلے گئے تھے، ان کی چھوڑی ہوئی جو جائیدادیں ہیں وہ یہاں پر سیٹل ہونے والے لوگوں کو دینے کا فیصلہ ہوا ہے۔ اس فیصلے پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو بھی یک طرفہ فیصلہ لے گا، جو بھی فیصلہ وہ اس شہر یا اس صوبے کے لیے لیں گے، مگر اس صوبے کے عوام کو، اس صوبے کے حکومت کو آن بورڈ ہی نہیں لیں گے تو وہ متنازع ہی رہیں گے۔ جہاں تک MQM کی اس حکومت میں کنٹریبیوشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بلدیاتی الیکشن جلد آنے والے ہیں، اور کراچی کے عوام MQM کو اور PTI کو ایسے اس الیکشن میں اپنے ووٹ کی طاقت سے جواب دیں گے کہ جس مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کی سونامی میں اس شہر کے عوام ڈوب رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ دونوں جماعتوں ان کے مسائل کے قصوروار ہے، اگر کوئی حل ہے، اگر کسی کا نیت صاف ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے۔ چیئرمین صاحب، اکبر عزیز فرام کیپٹل TV، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کراچی میں میئر اپنا لگانے کی بات کی اور کہا کہ اس بار ہمارا میئر ہوگا، ہمارا ناظم ہوگا، لیکن تاریخ میں پہلی بار سیاسی میئر ایڈمنسٹریٹر کا تعین کیا گیا، ساتھ ساتھ جو ہے مختلف ڈویژنس میں کنسلٹنٹ بھی لگائے گئے جو کہ بلدیاتی امور دیکھیں گے۔ تو کیا یہ تمام جماعتوں کو کلیئر کٹ میسج ہے کہ پیپلز پارٹی اس بار سنجیدہ ہے اور میئر زیادہ ہوگا؟
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو اس شہر کے لیے سیاسی یا حکومتی محنت کر رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں کہ ہم اس شہر میں بہتری لے کر آئیں، اور سی ایم صاحب کو جو بھی قدم اٹھانا پڑے گا ہمارا پرفارمنس میں اضافہ کرنے کے لیے، ہمارا سروس ڈیلیوری میں بہتر لانے کے لیے اس کے پاس وہ حق ہے، وہ تیار ہے کہ وہ سٹیپس لے۔ اور میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے اب سی ایم صاحب نے اپنا کیبنٹ ممبر کو کراچی کا ایڈمنسٹریٹر بنایا ہے، ایک گریڈ 19 کا آفیسر کا پوزیشن پہ بٹھا کے اپنا حکومت کا سیریسنس اور اس جماعت کا سیریسنس دکھاتی ہیں کہ ہم کیا اہمیت اس شہر کو اور اس شہر کے عوام کو دیتے ہیں، اور جو ساتھ اسپیشل اسسٹنٹ جو مختلف ڈسٹرکٹس میں سی ایم سندھ کی طرف سے کوآرڈینیشن کریں گے، سی ایم سندھ کی طرف سے ان ڈسٹرکٹس میں عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے، اس قدم سے بہتری ہی آ سکتی ہے، اس قدم سے ہمارا محنت کا بہتر پھل اور بہتر نتیجہ نکل سکتے ہیں۔ تو ہم بھی اس فیصلے کو ویلکم کرتے ہیں، اس صوبے کے عوام نے اس فیصلے کو ویلکم کیے ہیں، اس صوبے کی کیپٹل سٹی نے اس فیصلے کا ویلکم کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جب آپ کا نیت صاف ہوتا ہے اور آپ ایک کام کے لیے نکلتے ہیں اس کا ریزلٹ بھی نکلتے ہیں، اور جیسے فیصل بابڑا کا سیٹ کا بائی الیکشن ہو، کماری کا بائی الیکشن ہو یا ملیر کا بائی الیکشن ہو، آئی تھنک یہ اب ایک کامنٹ نہیں ہے، یہ عوام چاہے وہ کشمیر کے پہاڑوں میں رہ رہے ہو یا کماری میں رہ رہے ہو، وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جنرل صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا کیا فیوچر ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے فرمایا ہے کہ وہ جلد اسلام آباد جا کے اجلاس بلا رہے ہیں، تو کیا آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے؟ ہم تو پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، لیکن ہم ان کو بیسٹ وشز بھیجتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہو سکا اب ہمارے بغیر ہو سکے گا، اور انشاءاللہ تعالی وہ جلد از جلد اسلام آباد میں دھرنا بھی دیں گے، عمران خان کو بھی بگا کے بھی دکھائیں گے۔ تب تک پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے عوام کے اصل مسائل کی طرف توجہ دے رہے ہیں اور اپنا سیاسی کوشش کر رہے ہیں کہ اس حکومت کو ہر میدان میں چیلنج کریں، اس وزیر اعظم کو ہر جگہ چیلنج کریں، اور جب بھی اپوزیشن کی جماعتیں سنجیدہ ہو، جب بھی اپوزیشن کی جماعتیں مانیں کہ وہ پارلیمانی اور جمہوری ہتھیار استعمال کرتے ہوئے عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں، تو ہم حاضر ہیں۔ تھینک یو۔ کراچی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کراچی کے شہریوں کو سہولیات فراہم کرتی رہے گی، وفاقی حکومت کراچی کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں، وفاقی حکومت کراچی کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے۔ ان کو اس بات کی تکلیف ہے کہ پیپلز پارٹی دن رات محنت کر رہی ہے، کراچی سے لے کر کشمیر تک عوام پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ عوام جانتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل صرف پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔